میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا میوزک. لاہور میں کتنے دن رہے؟ لاہور میں نے 10 سال تقریباً 9-10 سال. پھر تو گانا خاصا سنا ہوگا. سننے کا شوق مجھے سنتا تو میں میر پرخاص میں بھی تھا اور وہاں پہ بھی سنتا تھا. اور ایکچولی MCA میں جو میرے دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ واقف ہیں کہ میری کلیکشن کافی مشہور تھی. تو گانوں کے معاملے کیسٹس بہت ہوتی تھی. تو کسی کو کوئی گانا سننا ہوتا تھا یا کوئی انکوائری ہوتی تھی کسی گانے کے بارے میں کہ کس نے گایا ہے, کب گایا ہے, کس فلم کے لیے گایا ہے, تو وہ میرا نام ریفر کیا جاتا کہ جب باہر کے پاس ہوگا تو جا کے وہ سن لو. ابھی ہم نے تو کچھ ہو جائے نا ذرا اس وقت. کون پسند کون ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ, کون پسند کون ہے؟ ایک سرٹن ایج تک, میں اس انٹرویو سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے رشتی صاحب بہت پسند ہے, ابھی بھی پسند ہے. اب ٹائم نہیں ملتا سننے کا, بہت کم ہو جاتا ہے, لیکن میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں ان کے گانوں کا, ان کے اسٹائل آف سنگنگ کا. اور جنرلی لوگ انہیں تربیہ یا شو گانوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے گاتے تھے, لیکن میرا خیال میں سیڈ سانگ بھی انہوں نے بہت اچھے گائے. وہ تو رشدی صاحب احمد رشدی از ڈیفینیٹلی اے لیجنڈ. تو احمد رشدی صاحب کا کوئی گانا جو تمہیں پسند ہے؟ یار ایک گاؤں گا تو پورا گاؤں گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مشکل ہو جائے. یہاں کون سے ہم تمہیں جاب دینے والے ہیں, اس کے بعد تم آرام سے بالکل کھل کے گاؤ, نو پرابلم ایٹ آل. بلکہ سامنے دیکھ کے اگر کوئی ایسا گانا ہے جو کسی ہمدم کے نام ہے تو آپ بالکل ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ ہمدم کے نام نہیں, گانا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں. اور میں نے آپ کو بھی ابھی ماشاء اللہ دیکھیں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں نا, آپ کو پورا آتا ہے اور میں شروع کروں گا اور آپ نے پھر اس کو ختم کرنا. آپ گانا شروع کیجئے. گانا میرا خیال ہے دوراہا فلم کا ہے اور وحید مراد صاحب پہ پکچرائز ہوا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے. ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے. خدا شاہد ہے مجھے پورا نہیں آتا یہ گانا. ابھی آپ نے پورا گایا تھا. نہیں, خدا کا خوف کرو, میں نے یہ گانا نہیں دوسرا والا پورا گایا تھا. میں اس کو شروع کر دیتا ہوں. جی پلیز. ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر, ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر, چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے. ہاں پلیز شروع کرو بھائی. تم ایک کام کرو, تم مجھے اس میں بناؤ نہیں پلیز پلیز. اس کو میں نے کسی آدمی نے بھی اگر آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے تو آپ فوراً اس کو کال کریں, اسے بتائیں کہ آپ ایک بہت اچھے اسکلپٹر ہیں اور آپ وہی رہنا چاہتے ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں, مجھے ایسے دوست ملے جنہوں نے ہمیشہ مجھے گانے پہ ڈسکریج کیا, اور میں ان سے یہی کہتا تھا کہ اگر سنو گے تو میں پورا سناؤں گا اور بے سورا سناؤں گا. تو یہ میری بالکل فیل نہیں ہے. اچھا, ویری سیریس نوٹ, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جب پینٹرز حضرات کی بات آتی ہے, آرٹسٹ کی بات آتی ہے, تو نہ جانے کہاں سے ذہن میں ایک دھیان آتا ہے کہ وہ ایٹراسٹیز کے خلاف لکھتے ہیں, انہیں پینٹ کرتے ہیں. میرے پاس ایک آرٹسٹ آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نے فلسطین کو پینٹ کیا, کسی اور نے کشمیر کو پینٹ کیا, کسی نے بوزنیا کو, سربنیتسیا کو, لوگوں نے پینٹ کیا. اسی طرح سے وان گو سے لے کر ڈوانچی تک جس کو بھی آپ دیکھیں اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. اسکلپچرنگ میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا منظر عام پہ نہیں آیا. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں اور اسپیشلی آرٹ کی ہسٹری کو, تو آپ کو اگر 1 لاکھ سپوز اگر 1 لاکھ آپ کو پینٹر ملیں گے تو آپ کو شاید 200 اسکلپٹر ملیں گے. جیسے میں نے کہا کہ بہت ٹف جاب ہے اور ہر کوئی اس میں نہیں ہاتھ ڈالتا. ہر کوئی جب تک کہ آپ کا پیشن نہ ہو, جب تک کہ آپ کے جینے مرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں, تب تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ڈفرینٹ ایشوز کو لے کر کام بھی کیا جاتا ہے, اور ایک ایسا کام ہوتا ہے جس کی ایک یونیورسل لینگویج بن جاتی ہے, جس کا تعلق کسی ایک اسپیسیفک ایریا سے, اسپیسیفک ٹائم سے یا اسپیسیفک ایشو سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو فلسطین پہ یا کشمیر پہ یا لوکل پالیٹکس پہ یا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ یا کسی اور حوالے سے بہت اسپیسیفکلی کام کرتے ہیں. لیکن آرٹ کی بیوٹی یا اسکلپچر یا پینٹنگ کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ملٹیپل میننگز ہوں. یعنی اس کو دیکھنے کے بعد جیسے کوئی اچھا شعر وہی ہم سمجھتے ہیں جس کو ہر آدمی اپنے انداز سے لے اور ہر آدمی اپنی طرح, اسی طرح بالکل پینٹنگ یا اسکلپچر
کہ بیوٹی یہ ہے اس کا اچھے ہونے میں کی کوالٹی میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی ملٹیپل میننگ نکلیں. تو دونوں طرح سے کام ہوتا ہے, دونوں طرح سے. ایک بات بتاؤ, جب مجسمے کو میں دیکھتا ہوں, نہ جانے کیوں, ہو سکتا ہے یہ میرا صرف خیال ہو, میرا اپنا اوپینین ہے, میں خود چونکہ اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے معنی تلاش کرتا ہوں, اپنی جہتیں نکالتا ہوں. نہ جانے کیوں مجھے ہر مجسمے میں, ہر اسکلپچر میں ایک انتظار کی کیفیت نظر آتی ہے. نو میٹر واٹ اٹ از, اٹ کوڈ بی اے سمپل عبارت written, it could be a man singing, but still مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جمود جو ہے وہ اس کے اطراف طاری ہے, مجھے اس کا اورا جو ہے وہ منتظر ہے, وہ انتظار کر رہا ہے. ایک عام آدمی جب یہ پرسپشن رکھتا ہے تو کیا یہ عام آدمی کے پرسپشن اس کے اندر سے پیدا ہوئی ہے یا آرٹسٹ وہ پرسپشن اس میں کریٹ کر رہا ہے؟ نہیں, آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے, جو اس کو فیل کر رہا ہے. اسکلپچرس کی جو بیسٹ چیز ہے یا اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ان ریالٹی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایک فارم ایگزسٹ کرتی, دیر از نو ایلیوژن. پینٹنگ میں ایلیوژنس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر کوئی ڈیپتھ کریٹ کی ہوئی ہے تو اس میں ٹونز اور وہاں کوئی ایسا وہ فلیٹ سرفیس, تو اس کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو اف یو آر لوکنگ ایٹ اے پینٹنگ. وہاں پہ اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کا بہت پرسنل ہے کہ اس میں ایک انتظار کی کیفیت یا مجھے جمود سا لگتا ہے. جمود تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن اس کی لائف میرا خیال میں جیسے ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے پیسز سے اپنے کام سے بات کرتے ہو, تو وہ اگر وہ ڈائلاگ شروع ہو جائے تو پھر جو اسکلپچر کرنے کا مزہ ہے یا اسکلپچر کو بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ پینٹنگ یا کسی بھی اس چیز میں جس میں ایلیوژنس ہیں وہ آ جائے یا آتا ہو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. وہاں سے مجھے ایک اشارہ ہو رہا ہے, دیٹ مینس ٹائمز اپ. تمہارے ساتھ بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. صرف ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے, پلیز ڈو کم اگین, دوبارہ تشریف لائیے گا. آپ مجھے بلائیں گے, میں ضرور آؤں گا. تھینک یو. بلاؤں گا, اور اس بار سازوں کو بھی بلاؤں گا, سازندوں کو بھی بلاؤں گا, تاکہ ہم پورا گانا رشدی صاحب کا سن سکیں. نہیں پلیز. اچھا چلے, میں پھر ریاض کر کے پریکٹس کر کے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار بینگ ہیئر. ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہو جو تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں میری ایج یا میری وہ اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ میں بہت بڑا میسج دوں. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف جو بھی آپ کا پیشن ہے اس کو فالو کریں, اور فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اگر آرٹ میں آنا ہے تو میری ایک بہت پرسنل سی انڈرسٹینڈنگ ہے آرٹسٹ کے حوالے سے. میں نہیں جانتا کہ دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں, لیکن میرے خیال میں آرٹسٹ ایک بہت سنسیئر, ایک بہت آنےسٹ, ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے, جو کام کرتے ہیں اس کام کے پیچھے کوئی پرپز, کوئی میننگ یا میننگز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. وہی آرٹسٹ ہے, ادروائز تو لیبر کر رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, پلیزر. تھینک یو. اگر مجھے مساج ہوتا تو میں اپنی اس نظم کو بناتا. جانے کیا بات ہے, چوٹ کہاں ہے, کچھ خبر نہیں, لیکن درد سے پورا بدن دکھتا ہے, سرد راتوں میں جسم پھکتا ہے. رات ہے کہ یوں ہی چپ چاپ گزر جاتی ہے اور دن بہت خاموش رہا کرتا ہے. ہاں, جب کبھی تجھ سے سامنا کہیں ہو جائے تو دل دھڑکتا ہے, بس دھڑکے جاتا ہے, اور میں کنکھیوں سے تجھ کو دیکھتا ہوا تیرے قریب سے چپ چاپ گزر جاتا ہوں. سولہ